اور انہوں نے اپنا کام مکمل کیا، اپنے نائبین بنائے اور دنیا سے رخصت ہو. اور میں بھی ان میں سے ایک نبی ہوں. تقاضے بشری اعتبار سے مجھ پر بھی کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت متصدق ہو جائے گی، اور گویا کہ مجھے اس دار فانی سے رخصت ہونا ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. اجل جو ہے وہ تمام ذی روح کے لیے ہے، موت تمام ذی روح کے لیے ہے، لیکن موتوں میں فرق ہے، اس کے بعد حیات میں فرق ہے، لیکن نفس موت تو آنی ہے. تو اس کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر رفیق اعلیٰ کے لیے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً تیار کرتے. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. حضرت ابوبکر رونے لگے، صحابہ اس سے خوش ہو گئے کہ ابھی تو فتح کی نوید آ رہی ہے. وہ فتح کی نوید سمجھ رہے ہیں، لیکن مراد کو حضرت ابوبکر سمجھ گئے. صدیق اکبر رونے لگے. صحابہ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو ہچکی بن گئی. جب دل قرار پایا تو کہنے لگے کہ اس میں حضور کی وصال کی خبر دی جا رہی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فرمایا یہ بشارت اسلام کی ترقی کی تو ہے، لیکن اس کے پس پردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم سے رخصت ہونے والے ہیں اور سفر رفیق اعلیٰ فرمانے والے ہیں، یہ اس کی خبر دی جا رہی ہے. تو کبھی قرآن مجید کی آیات کے ذریعے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے معاملات کے ذریعے حضور نے آہستہ آہستہ یہ بات صحابہ کے اپنے عاشقوں کے دل و دماغ میں بٹھائی کہ عاشقوں سمجھو یہ بات متحقق ہے، ایک مسلم ہے. میرے بعد میرے دین کی باغڈور تم نے سنبھالنی ہے. کہیں دیوانوں کی طرح گویا کہ ادھر ادھر بھٹکنے نہ لگ جانا، بلکہ اس ذمہ داری کو سمجھ کر جڑ جانا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا آدمی ان تمام باتوں کو سننے کے باوجود جب حضور کی وصال کی خبر آئی تو تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھر رہے تھے. اور برہنہ تلوار، تاریخ میں آتا سر پر امامہ بھی نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنسو زار و قطار جاری تھے، لیکن دماغ بالکل اس لحاظ سے مدہوش ہو چکا تھا. زبان پر ایک بات تھی، حضور زندہ ہیں، حضور زندہ ہے. اگر کسی نے یہ کہا کہ آقا کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا. اب جب حضرت عمر جیسا آدمی، اتنا مدبر صحابی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا تو یہ سارے صحابہ کیسے برداشت کر جاتے؟ اس کے باوجود کہ حضور بار بار اس بات کی تلقین بنا کر ان کا ذہن بنا رہے تھے، ان کے دل میں یہ بات ڈال رہے تھے. یہ تو حضرت ابو بکر پر حضور کا خاص فیضان تھا، جو جتنا رقیق القلب تھا وہ اتنا ہی سلیم الفطرت ثابت ہوا. اور آپ نے اور حضرت عمر کو کون روکتا؟ حضرت علی روکتے، حضرت عثمان روکتے. کسی میں جرت نہیں تھی کہ جناب حضرت عمر کو جا کر روکتی اور ان کے ہاتھ سے تلوار لیتی. لیکن حضرت ابو بکر نے جب خطبہ دیا اور خطبے میں یہی جملے ارشاد فرمائے کہ انبیاء پر اجل کا سلسلہ ہے، اس سے پہلے بھی اجل انبیاء پر آتی رہی، وہ دنیا سے رخصت ہوتے رہے. اللہ کے نبی نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کو موت نہیں آئے گی اور خدا ہمیشہ گویا کہ قائم رہے گا. وہ حی القیوم ہے، وہ زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، وہ قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے، لا یموت، اسے موت نہیں آئے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، نبیوں میں سے ان کے لیے اجل کا سلسلہ متحقق ہے، وہ آ چکا ہے، دین قیامت تک باقی رہے گا. یہ جملے جب حضرت عمر کے کانوں میں داخل ہوئے تو ان کے گویا کے ذہن میں جب یہ بات داخل ہوئی تو اس وقت یہ فرق نہ کر پائے کہ میں یہ کہوں یا یہ کہوں، مدہوش ہو کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. ہم جیسا نکما آدمی اس کے لیے تعبیرات بھی نہیں کر سکتا، ان کے قلب اور ان کے ذہن کی تفکرات اور ان کے عشق و محبت کے لیے کوئی کلمات بھی نہیں پیش کر سکتا. لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ صدمہ اتنا سخت تھا کہ جب صدمہ ایک جانب تھا تو تلوار اٹھا کر سب کی گردن مارنے تیار تھے، جب صدمہ اعتدال کی طرف آ گیا تو ہوش ہی کھو بیٹھے اور گویا کہ مدہوش ہو کر زمین پر گر گئے. اور حضرت ابو بکر تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سنبھالنے والے تھے. تو مختصر یہ کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز ادا کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی جب تک وفات نہیں پاتا، جب تک دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، جب تک رفیق اعلیٰ کا سفر نہیں کرتا، جب تک اپنی امت میں سے کسی ایک صالح شخص کے پیچھے اللہ کا نبی نماز ادا نہ کر لے. اس کے بعد گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی. اور اسی کے ساتھ علماء کرام یہ بھی ایک مسئلہ اسی سے متصل لکھتے ہیں کہ اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ بعض احباب کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آپ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو پھر مصلی پر آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ جاہلانہ سوال ہے، لیکن ایک بات یہاں پر چلی ہے تو میں اس کا ایک جواب دے دوں کہ عوام میں گردش بہت کرتا ہے کہ جب آپ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں تو مصلی پر تو نبی کو ہونا چاہیے.
آپ خود مصلی پر آتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں، تو سخت بے ادبی ہے۔ جبکہ آپ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیے نبی کو حاضر ناظر ماننے کا عقیدہ اہل سنت کا جن غریبوں نے سمجھا ہی نہیں، وہ خواہ مخواہ اس کے لیے خام خیالی کرتے ہیں۔ میرا ان سے دوستانہ شکایت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا زور آپ ہمیں الزام لگانے پر دے رہے ہیں، اتنا زور ہمارے مسلک کو پڑھنے پر دے دیں، ٹھیک ہے؟ جتنا زور آپ ہمیں گالی دینے پر دے رہے ہیں، اتنا سے صرف یہ عقیدہ چھوٹا سے، اس کو عام رسالہ مارکیٹ سے خرید لیں، ساری کتابیں ہیں، ایک چھوٹی سی بات پڑھ لیں، تو نہ اتنی آپ کو مغلظات کہنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی بات ہوگی۔ اہل سنت کا مسئلہ حاضر ناظر میں ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور ہر مسجد میں موجود ہے، ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور ہر گھر میں موجود ہے، ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں کہ حضور اپنے جسم کے ساتھ ہر مسجد میں، حضور اپنے جسم کے ساتھ ہر گھر میں، حضور اپنے جسم کے ساتھ کائنات کے ہر چپے چپے پر موجود ہے۔ نہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب گندگی ہے، تو کیا گندگی میں بھی حضور موجود ہے؟ میں نے کہا خدا موجود ہوتا نہیں ہوتا ہر جگہ۔ میں نے کہا یہ اعتراض اگر آپ نبی کے لیے کرتے ہو، کہتے جناب یہ گندگی ہے، یا بعض اتنے بڑھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جناب وقت مجامعات بھی کیا نبی موجود ہوتے، تو کیا کرامن کاتبین مومن کے ساتھ نہیں ہوتے؟ یہ نوری فرشتے نہیں ہوتے؟ میں پوچھتا ہوں یہ موجود ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اللہ رب العالمین موجود ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نبی کی بات تو چھوڑو، اللہ کے بارے میں مجھے جواب دو کہ جناب یہ لیٹرین بنے ہوئے ہیں، یہ نالے بنے ہوئے ہیں، یا فلانی چیز بنی ہوئی ہے، یا جناب یہ سارا معاملہ جو میں نے عرض کیا، اس پر اگر نبی کے حاضر نازل پر موجود پر اشکال کیا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے آپ کیا جواب دیتے ہیں اور ان نوری فرشتوں کے لیے کیا جواب دیتے ہیں؟ تو یقیناً یہ سوال ہی بے ادبی پر مبنی ہے، یہ سوال ہی بے ادبی پر مبنی ہے۔ کچھ جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ان کی شایان شان نہیں ہوتی، اور کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ چشم پوشی فرماتے ہیں، جہاں پر وہ چشم پوشی فرماتے ہیں کہ جس کو دیکھتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کی بصارت اور ان کی نگاہ عظمت کے مطابق نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم کائنات کے حصے، ذرے، مکان، گھر، ہر جگہ پر حضور کو جسم کے ساتھ نہیں مانتے۔